جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المسح علی النعلین. باب المسح علی النعلین. اس میں ابن حزم اور بعض اہل ظواہر کا مذہب ہے. ایک تو ابن حزم اور بعض اہل ظواہر وہ یہ کہتے ہیں کہ چپل کے اوپر مسح کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چپل کے اوپر مسح کرنا چاہیے. ایک تو مسح کیا جاتا ہے موضوع کے اوپر، یہ بات تو آج تک ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہ موضوع جو ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ مسح ہوتا ہے. ایک یہ کہ چپل کے اوپر مسح کرنا، چپل کے اوپر مسح کرنا، تو اس کے اہل ظواہر اور ابن حزم رحمہ اللہ قائل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور انہوں نے دیکھا اپنے ابا کو کہ وہ مسح فرما رہے تھے چپل کے اوپر. تو اوس ابن اوس نے ان سے پوچھا کہ ابا آپ تو چپل کے اوپر مسح کر رہے ہو. تو ان کے ابا نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی النعلین. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چپل پر مسح فرما رہے تھے. ان کی مذہب کی طرف امام طحاوی رحمہ اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا فذهب قوم الى مسح النعلین. اس قوم کی طرف، اس مذہب کی طرف اشارہ فرمایا، ان کے مذہب کی طرف، ابن حزم اور اہل ظواہر کے مذہب کی طرف اشارہ فرمایا. اب اہل ظواہر جو اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دلیل لیتے ہیں نا، تو ہم اس کے متعلق ایک بات تو یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ روایت تو پہلی بات یہ ہے کہ منسوخ ہے، اب اس کا حکم نہیں ہے. پہلی بات کیا ہے کہ یہ منسوخ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں آپ نے دیکھا کہ اوس ابن اوس کی روایت میں کہ میرے باپ نے چپل پر مسح فرمایا، اور پھر جب اپنے باپ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ چپل پر مسح فرما رہے تھے. تو ان کی روایت میں تو چپل کا ذکر ہے، لیکن ایک اور روایت ہے حضرت ابو موسیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس روایت کے اندر چپل کے ساتھ جوربین کا بھی ذکر ہے. چپل کے ساتھ کسی کا بھی ذکر ہے؟ جوربین کا. اب اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ چپل صرف چپل نہیں تھے، وہ چپل صرف چپل نہیں تھے، بلکہ وہ چپل موزوں کے اوپر پہنے ہوئے چپل تھے. پاؤں پر موزے تھے اور موزوں کے اوپر وہ چپل تھے. جب وضو فرمایا تو چپل کے اوپر یعنی موزے کے اوپر مسح فرمایا. موزے کے اوپر جب مسح فرمایا تو اس مسح کو دیکھ کر اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ چپل پر مسح کر رہے تھے. جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چپل پر مسح نہیں فرما رہے تھے، بلکہ موزوں پر مسح فرما رہے تھے. اور وہ چپل اس قسم کی چپل تھی کہ جو سامنے سے کھلی ہوئی تھی، اس لیے کہ اگر کوئی چپل بند ہو اور سامنے یعنی قدم کا اوپر والا حصہ اس میں ظاہر نہ ہو تو اس کے اوپر تو مسح نہیں ہو سکتا. اسی کہ مسح تو قدم کے اوپر ہوتا ہے، قدم کے نیچے والے حصے پر نہیں ہوتا. تو اس چپل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ چپل اوپر سے کھلا ہوا تھا، اسے انہوں نے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ مسح کر دیا. اور اگر چپل ہو، چپل بند ہو تو بند چپل کے اوپر مسح نہیں ہوتا، اس لیے کہ پاؤں نظر نہیں آتا. تو پاؤں کے نظر آنے کے لیے اس کا مسح ہوگا، اور اگر نظر نہیں آئے گا تو مسح نہیں ہوگا. جی.